الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کلاس میں ہم چوتھا کلمہ توحید یہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اسی طرح صحیح اعراب کے ساتھ انشاءاللہ جانیں گے اس کلمہ شریف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کا انشاءاللہ آخر میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے تاکہ آپ اس کو سن کر اپنے اس کلمہ شریف کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے کہ پڑھنے کے اندر آپ نے توجہ نہیں کی تو جب آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ کوئی غلطی ہے تو آپ کی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اس کلمہ شریف کو اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ سنائیں تاکہ وہ بھی صحیح طریقہ سے تلفظ و اعراب کے ساتھ پڑھ سکیں اور گھر بیٹھے آپ یہ دین اسلام کے جو بنیادی فرائض علوم ہیں ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ نے اب مکمل توجہ کرنی ہے چوتھا کلمہ شریف کی طرف تاکہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اس کو سیکھ سکیں۔ ناظرین، چوتھا کلمہ توحید، اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ لا الہ، لام کے آگے الف ہے اور لام کے اوپر زبر ہے۔ زبر کے آگے جب الف ہو تو ایک الف کی مقدار اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اگر الہ میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے لا الہ۔ آگے لفظ ہے الا اللہ، الف کو لام مشدد کے ساتھ ملایا اور لام کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، ان پہ بھی شد ہے، دونوں لفظوں پہ شد ہے، الف کو لام کے ساتھ، لام کو لفظ اللہ کے ساتھ، اور لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اس طرح پڑھیں گے الا اللہ۔ آگے لفظ ہے وحدہ، یہاں پہ اس لفظ میں ہا کے اوپر الٹی پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، الٹی پیش یہ واو مدہ کی جگہ پر ہے، وحدہ اس انداز میں پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے لا شریک لہ، لام کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور شریک میں را کے آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، زیر کے آگے جب یا ساکن آ جائے تو وہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لفظ کو لمبا کریں گے، لا شریک لہ، اور آگے لہو میں ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ آگے لفظ ہے لہ الملک، کسی لفظ کو یہاں پہ لمبا نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ کوئی حروف مدہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے اور اس کو لہ الملک بغیر لمبا کیے پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، یہاں پہ بھی کسی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے، نہ کھڑی زبر ہے اور نہ الف یا واو ساکن یا یا ساکن، ان میں سے کوئی حروف مدہ بھی نہیں ہے، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اس انداز میں اس کو پڑھیں گے۔ آگے لفظ ہے یحیی، یحیی، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر یہ یا مدہ کی جگہ پر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جس لفظ کے نیچے کھڑی زیر آ جائے ایک الف کی مقدار یعنی 1.5 سیکنڈ کی مقدار اس لفظ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس طرح پڑھیں گے یحیی، لفظ کو لمبا کیا ہے۔ آگے لفظ ہے وَيُمِيتُ، اس لفظ میں میم کو لمبا کریں گے، میم کے آگے یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہے، زیر کے آگے جب یا ساکن آ جائے یا مدہ، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے وَيُمِيتُ۔ آگے لفظ ہے وَهُوَ، اس میں کوئی حروف مدہ نہیں ہے، لفظ کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گا، وَهُوَ، اس کے آگے ہے حَيُّ اللَّهُ، حیا کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر شد ہے سختی کے ساتھ، اس طرح یا کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر بھی شد ہے، حی اللہ، اور لام کو لمبا کیا ہے، اس کے اوپر زبر کے ساتھ آگے الف ہے تو الف مدہ ہے، اس وجہ سے یہ لفظ بنے گا حی اللہ، الف مدہ کی وجہ سے لام کو لمبا کیا جائے گا۔ آگے لفظ ہے یموت، میم کو لمبا کیا ہے، میم کے آگے واو ساکن ہے، یہ واو مدہ بنتی ہے، یہاں پہ پیش کے آگے جب واو ساکن آئے گی تو واو مدہ ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا اور پڑھیں گے یموت۔ آگے لفظ ہے آبادن، آبادن،
یہاں پہ کسی کو لمبا نہیں کریں گے، اور عموماً یہ پڑھا جاتا ہے، وقف ایک لفظ پہ کیا جاتا ہے آبادن آبادا، تو یہاں پہ پہلے آبادن دال کے اوپر 2 زبر ہیں، ان کو پڑھیں گے، اور آگے جو آبادن ہے یہاں پہ 2 زبر ہے، وقف کریں گے۔ جب 2 زبر آگے الف آ جائے تو اس الف کی وجہ سے ایک زبر ساکت ہوگی، اور اس الف کو اس طرح کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک زبر پڑھیں گے، آبادن آبادا، الف کی وجہ سے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، تو یہاں پہ وقف کرتے ہوئے جب 2 زبر آئیں آگے الف آئے تو ایک زبر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے ذوالجلالی، یہاں پہ اس لفظ میں لام کے آگے الف ہے، اس لام کو لمبا کریں گے، ذوالجلالی، اور آگے لفظ ہے والاکرامی، را کے آگے الف ہے، را کو لمبا کریں گے، اور یہاں پہ میم کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں تو پڑھیں گے وقف کی صورت میں میم کی زیر کو ختم کرتے ہوئے والاکرام، اس میم کی زیر ختم کر کے اس کو ساکن کر دیں گے۔ آگے لفظ ہے بیدہ الخیر، یہاں پہ خیر، خا کے آگے یا ساکن، یہ یا مدہ بنتا ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور خیر لفظ ہے را کی پیش ہے، وقف کریں گے یہاں پہ ٹھہریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے، اس طرح پڑھیں گے بیدہ الخیر۔ آگے لفظ ہے وہو، کسی کو لمبا نہیں کریں گے، اعلی، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو الف مدہ کی قائم مقام یہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، اعلی۔ آگے لفظ ہے کلی، یہاں پہ کوئی کھڑی زبر نہیں، کوئی کھڑی زیر نہیں، لمبا بھی نہیں کریں گے، کلی۔ شیئوں، شین کے آگے، شین کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے یا ساکن ہے، یہاں پہ یا لین ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار یا ساکن کی وجہ سے، اور شیئن یہاں پہ ہلکا سا غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو روکیں گے، کیونکہ حمزہ 2 زیر ان یہ ہے نون تنوین بنتا، اور اس نون تنوین کے آگے حروف اظہار نہیں ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 لفظوں میں سے اگر کوئی لفظ آئے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد تو پھر غنہ نہیں کرتے، جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف اظہار یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہ آئے، کوئی اور لفظ آئے تو وہاں پہ ہلکا سا غنہ کرتے ہیں، مطلب ناک میں آواز کو روکتے ہیں، اور اس طرح پڑھیں گے شیئون۔ آگے لفظ ہے قدیر، اس لفظ میں دال کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا ساکن ہے، یہ ہے یا مدہ، تو ایک الف کی مقدار دال کو لمبا کریں گے، اور را کے اوپر 2 پیشے ہیں، تو جب وقف کریں گے 2 پیشے ساکت ہو جائیں گے، تو اس پہ وقف کی صورت میں را کو ساکن بنا دیں گے، یہ لفظ پڑھیں گے قدیر۔ ناظرین یہ تلفظ تھا، اب میں ایک بار کلمہ شریف مکمل پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین اب اس کا آپ ترجمہ سماعت کر لیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی ساری بادشاہی ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہو حی لا یموت ابدا ابدا اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ذو الجلال والاکرام وہ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر اس کے ہاتھ میں
بھلائی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سماعت کیا، اسی طرح توجہ کے ساتھ جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں تو تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے، تو ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ ہاؤ ٹو اسلام یہ خاص اس مقصد کے لیے ہے کہ گھر بیٹھے ہم آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھا سکیں، اور دیگر جو دین اسلام کی بنیادی معلومات ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکیں۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔